صحیفہ کاملہ طلب مغفرت کے اشتیاق میں حضرت علیہ السلام کی دعا کی تشریح۔ یہ دعا اللہ تعالی سے توبہ و استغفار، حسن عمل کی توفیق اور مغفرت و خوشنودی کی طلب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ امام علیہ السلام معصوم اور آغوش عصمت کے پروردہ تھے اور عصمت فکری و عملی و اعتقادی ہر قسم کے گناہ سے حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے، مگر پھر بھی گناہ کا اعتراف کرتے اور توبہ و استغفار کا دامن پھیلاتے ہیں، کیونکہ توبہ خود ایک عبادت اور حسن عبودیت کا جوہر ہے، اور عصمت عبودیت و نیازمندی سے بے نیاز نہیں کر دیتی کہ توبہ و انابت کا ہاتھ نہ اٹھے، جبکہ عبودیت کے تقاضوں ہی کا نام عصمت ہے۔ اس لیے آپ گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ ہونے کے باوجود توبہ و استغفار میں مصروف رہتے، تاکہ توبہ کا ثواب بھی حاصل ہو اور دوسرے گناہگار توبہ کی تعلیم بھی پا سکیں۔ توبہ زبان سے گناہ کے اقرار اور اس کے ترک کے اظہار کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں پر صدق دل سے ندامت اور آئندہ ترک گناہ کے عزم اور قابل تلافی امور کے تدارک کا نام ہے۔ اور جب اس طرح سے توبہ ہوتی ہے تو خداوند عالم نہ صرف گناہوں سے درگزر کرتا ہے، بلکہ توبہ پر مزید اجر و ثواب عطا کرتا اور توبہ کرنے والے کو پسندیدگی و قبولیت کی سند دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی بنا پر امام علیہ السلام نے توبہ کو اللہ کی ایک محبوب و پسندیدہ چیز قرار دینے کے ساتھ اصرار گناہ کو مکروہ و ناپسندیدہ چیز قرار دیا ہے، کیونکہ گناہ پر اصرار کے معنی ہی یہ ہیں کہ توبہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جبکہ توبہ مطلوب و مرغوب ہے تو جو چیز ترک توبہ کا نتیجہ ہوگی وہ بہرحال مبغوض و ناپسند ہوگی۔ گناہ اور خصوصاً گناہ پر اصرار انسان کے ارد گرد ایک ایسی موسوم فضا پیدا کر دیتا ہے جہاں اخلاقی روح مردہ ہو جاتی ہے اور بہت سی ہلاکت آفرین چیزوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ذمہ داری خود اسی پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو چیزیں ظہور میں آتی ہیں وہ گناہ کے طبعی نتائج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، جو مصیبت بھی تم پر وارد ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں ہی کی کمائی ہوئی ہے۔ یہ گناہ کے نتائج و اثرات کبھی دینی نقصان کی صورت میں رونما ہوتے ہیں، جیسے سلب توفیق، عبادت سے بے رخی اور علم فراموشی وغیرہ، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ کبھی ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سیکھے ہوئے علم پر نسیان طاری ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا گناہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں عبادت شب کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے، اور کبھی دنیاوی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے حوادث و آلام، تنگی معاش اور زوال نعمت وغیرہ، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، خدا کی قسم وہ لوگ عیش و آرام میں زندگی بسر کرتے تھے، پھر ان کی نعمتیں ان سے چھن گئیں تو یہ ان گناہوں کا نتیجہ تھا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے اس دعا میں دینی و دنیاوی دونوں نقصانوں کا ذکر کیا ہے، پھر دین کے دائمی نتائج اور دنیا کے عارضی نقصانات پر نظر کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ کے نتیجے میں دین کا زیاں ہوتا ہو یا دنیا کا نقصان، تو تمام نقصانات کا بوجھ دنیا پر ڈال دے اور ہمارے دین کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر دے، کیونکہ دنیا کے نقصانات عارضی اور چند روزہ ہیں، اور دین کا نقصان اس زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دائمی فائدے کی خاطر عارضی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی سے حسن عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں بس اس عمل کی توفیق دے جو تیری خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہو، اور ایسے کاموں سے بچائے رکھ جو تیری ناراضی کا سبب ہو۔ یہ ارشاد حضرت علیہ السلام کی بلند نظری کا آئینہ دار ہے کہ ان کی نظریں اٹھتی ہیں تو اللہ کی رضامندی پر، اور یہ خاصان خدا کا تقاضائے وارفتگی ہے کہ ان کی نظر نہ جنت پر ہوتی ہے نہ نعیم جنت پر، ان کی منزل صرف رضائے الہی کی منزل ہوتی ہے، جس کی طلب انہیں ہر کیف و لذت
فطرت سے بیگانہ اور ہر رنج و تکلیف سے بے نیاز بنا دیتی ہے۔ وہ دکھ جھیلتے، تکلیفیں اٹھاتے اور پوری لگن کے ساتھ برسر عمل رہ کر اس منزل رضا کا کھوج لگاتے ہیں، اور یہی ان کی عبادت کا مقصد اور یہی ان کی زندگی کا معال ہوتا ہے، اور یہی کامرانی کی آخری منزل ہے۔ رہی جنت، وہ اللہ کے تفضل کا ایک کرشمہ ہے۔ اصل فلاح و نجاح اس کی رضامندی ہی سے وابستہ ہے، اور یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس منزل رضامندی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس امارہ کی کارفرمائی ہے، جو لذت و عیش کے پردے میں جرم و معصیت کی دعوت دیتا اور اپنی فسوکاریوں سے برائیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہے، بے شک نفس برائیوں پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ لیکن جب انسان اس نفس کی فریب کاریوں پر متنبہ ہوتا اور غفلت کی اندھیاریوں سے نکلتا ہے تو اسے ندامت و شرمساری گھیر لیتی ہے۔ وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور ضمیر و وجدان اسے ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی کارفرمائی ہے، جس سے نفس امارہ کی فتنہ سامانیاں دب جاتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، برائیوں پر سرزنش کرنے والے نفس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اس ضمیر کی ملامت و شرمساری کے تاثرات سے نفس نیکی کی راہوں کو دیکھ لیتا ہے اور نیکی کو نیکی سمجھ کر اختیار کرتا اور برائی کو برائی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نفس ملہمہ کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، اس نے بدکاری اور پرہیزگاری نفس کو سمجھا دی، اور جب انسان ہمتاً نیک اعمال میں مصروف اور برائیوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور تمام علائق سے قطع نظر کر لیتا ہے تو صبر و یقین کی روح اس کے اندر دوڑ جاتی ہے، جس کے بعد نہ کوئی مصیبت اسے متزلزل کرتی ہے اور نہ اس کا یقین ڈاماڈول ہوتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی منزل ہے، جہاں اللہ کی رضا و خوشنودی اس کے دامن میں سمٹ آتی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ تو اس سے خوش، وہ تجھ سے راضی۔ بہرحال اس نفس امارہ کی چیرہ دستیوں سے بچ کر وہی آگے بڑھ سکتا ہے جسے اللہ تعالی کی طرف سے تائید حاصل ہو اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہو۔ اسی لیے حضرت علیہ السلام نے نفس امارہ کی ستیزہ کاریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی توفیق و تائید کا سہارا ڈھونڈا ہے، کیونکہ انسان ہر بری تحریک کے آگے سر خم کر دیتا اور ہر نفسانی خواہش کے ادنا اشارے پر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اسی بنا پر قدرت نے انسان کو کمزور و ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور و ضعیف پیدا کیا۔